والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله يعلم بما في صدور العالمين والذين آمنوا والصالحات لندخلنهم في الصالحين صدق الله العظيم. اللہ احکم الحاکمین رب العالمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین احسن الخالقین اکرم الاکرمین اکمل الاکملین اجود الاجودین غاث الشفیعین خیر الوارثین خیر الرازقین خیر الراحمین جل جلالہ وعظم شانہ وتم برہانہ وعز اسمہ العالی غیر اپنے بے مثل بے مثال عظیم شان نار اعتبار قرآن مجید برہان رشید کے پارہ نمبر 30 سورہ العنکبوت آیت نمبر 9 ارشاد ربانی والذین آمنوا اور جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور اچھے کام کیے لندخلنہم فی الصالحین ضرور ہم انہیں نیکوں میں شامل کریں. آپ حضرات نے پچھلے درس میں والدین کے ساتھ بلائی کے بارے میں سنا اور اللہ احکم الحاکمین جل وعلا تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان سنا کہ ماں باپ کی انتہائی درجے سے عزت کرو احترام کرو اور حکم دے دیا کہ ماں باپ
ایک عظیم تمہارے لیے اللہ کی رحمت ہے، تحفہ ہے، اس کی جتنی بھی آپ قدر کرو گے اتنی کم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ والدین کی عزت سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ ان والدین نے تمہیں بچپن میں جیسے تمہارا رب تمہاری پرورش کر رہا ہے ایسے والدین کر رہے ہیں، کما ربیانی صغیرا، کہ چھوٹی عمر میں وہ تمہیں پایا، انہوں نے پالا، وہ تمہارے رب ہیں۔ تو انتہا درجے کی عزت کریں، احترام کریں، بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر والدین شرک کا حکم دے تو پھر ان کی یہ تابعداری نہ کرو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ انتہائی گناہ ہے اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ لہذا اگر ماں باپ کہیں کہ بت کو سجدہ کرو، یہ نہیں ماننا، ماں باپ کہیں کہ شراب پیو، یہ بھی نہیں ماننا۔ ماں باپ اگر شرابی ہے تو یہاں تک ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ ان کی اطاعت کرو، کہ اگر پیالہ اس کے قریب کر دو لیکن اس میں آپ کی رضا نہیں ہونی چاہیے۔ ماں باپ کا ہر طرح کا حکم مانو، ہر طرح کی ان کی اطاعت کرو، اس سے یہ ہوگا کہ میرا اللہ خوش ہوگا۔ اور وہ لوگ کہ جن کا آج ہماری زبان پر چرچا ہے اور ان کا ہم اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں، حضرت سیدنا بائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ بہت بڑی شخصیت تھے، اور بائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سیدی ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے تھے کہ جو ان کو دیکھ لیتا تھا نا اس کو ایمان نصیب ہو جاتا، ایسا حسین پہ رہتا۔ تو یہ بات حضرت ابو الحسن خرقانی نے جبکہ محمود غزنوی وقت کا بادشاہ تھا، اور آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ یہ صوم و صلات کا پابند بادشاہ تھا، اور حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ نے بہت بڑے بزرگ تھے، اتنے بڑے بزرگ کہ یہی سلطان محمود غزنوی آیا، حضور 17 حملے کر چکا ہندوستان کے سومناتھ مندر پر، لیکن وہ مندر فتح نہیں ہو رہا۔ تو آپ نے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ نے کیا کیا؟ اپنا کرتا عطا کیا، اپنا کرتا دیا اور فرمایا جاؤ اس کرتے کو سامنے رکھنا، میرا رب تمہیں کامیابی دے گا۔ یہ ہے بزرگان یہ بھی بات کہ ہمارا کرتا، چنانچہ آپ نے کرتا پیش کیا کہ مولا کریم کامیابی دی، تو اللہ پاک نے کرم فرمایا اور فتح و نصرت نے ان کو ان کے قدموں کو چوما اور کامیابی سے جب واپس آئے تو فرمایا کہ ابو الحسن اپنے محمود غزنوی تو نے کیا سوار کیا؟ میں نے عرض کی کہ یا اللہ سومناتھ کا اس کرتے کے صدقے میں مندر یہ ہمیں کامیابی مل جائے اور کامرانی مل جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کچھ نہیں مانگا، اللہ کی قسم ہے اگر تو سارا ہندوستان کے بارے میں کہتا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہوگا۔ یہ وہ ابو الحسن خرقانی آپ بات کر رہے تھے حضرت بائی عزیز بستامی کی، تو بائی عزیز بستامی کو جو دیکھ لیتا تھا اسے ایمان نصیب ہو جاتا، دور کا ایمان نصیب، تو وہ فوراً بولے کہنے کہ ابو جہل نے تو کئی دفعہ دیکھا لیکن اس کو ایمان نہ نصیب، ابو جہل کو ایمان نصیب ہوا، اور یہ آپ کیسے فرمائیں؟ تو آپ جوش میں آگے فرمایا محمود غزنوی اللہ کی قسم ہے ابو جہل نے میرے محبوب کو دیکھا ہی نہیں، اس نے محمد میں عبداللہ سمجھ کر دیکھا، کبھی محمد رسول اللہ سمجھ کر دیکھتا تو ایمان نہیں۔ تو یہ بائی عزیز بستامی ان کو ولایت کیسی ملی کہ آپ کی والدہ محترمہ رات کا وقت ایسا جس کے لیے آپ اٹھتی، اللہ وہ بھی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ۔ تو والدہ محترمہ نے پانی مانگا، بیٹا مجھے پانی دو، آپ لوٹا لے کر کھڑے ہو گئے، پیالہ لوٹا لے کر کھڑے ہو گئے، اللہ کی شان سے ماں کو پھر نیند آ گئی، جب ماں کو نیند آئی تو سو گئی۔ آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ اگر میں اپنی ماں کو اٹھاؤں گا ان کی نیند میں فرق آ جائے گا اور پھر نہ آئے یا نہ آئے۔ یہی احترام آپ نے کیا، ہاتھ میں پیالہ پکڑ کر یا وہ لوٹا پکڑ کر کھڑے رہے، اور جب دوبارہ والدہ محترمہ نے پاسا پڑتا
تو فرمایا بیٹا میں نے پانی مانگا تھا. عرض کی امی میں تو اس وقت سے لے کر پانی لے کر کھڑا ہوں جب آپ نے پہلی دفعہ فرمایا. آپ نے پہلی دفعہ فرمایا میں اس وقت سے لے کر کھڑا ہوں. تو اچھا ماں نے وضو کیا، تہجد کی نماز ادا کی اور دعا یہ مانگی تھی اللہ یہ میرا بیٹا بہت تابع دار اس نے میری تابع داری کیا تو ہماری جیسا مر جا میں پانی سے نکل گیا. تیرے لیے میں راضی. ہمارے لیے یہ الفاظ ہوتے ہیں. ماں کی عزت نہیں ہوتی ہے احترام جائے مرے تو ہمیں کیا. اگر ماں بیمار ہوگی پوچھنے کے لیے نہیں جاتا. ایسا ظالم آدمی ماں صرف 2 گلیاں کا فاصلہ ہے پوچھنے نہیں جاتا وہ رو رہی کہ تم میرے فران کو بھی بلا لو میرا آخری وقت ہے مارے جب مر جائے گی تیرے جنازے میں کیا مل. ایسے سب بدبختی اسی محلے میں پڑے. آپ کہیں تو میں بتانے کے لیے تو لیکن پردہ ضروری ہے. ایسے سے پڑھے کہ رو رہی ہیں مائیں اور کہیں کہ میرے لال کو بلا لو میرے وہ بڑی محبت کے ساتھ بلا رہی ہے. یہ بڑی دشمنی کے ساتھ جب آتی میرے پاس کیا نہیں میں ڈیوٹی کروں گا اس کے پاس جاؤں میں یہ کام کروں گا اس کے پاس جاؤں. اے بچوں اے بزرگوں یہ باتیں قیمتی باتیں اللہ وہ وقت نہ لائے کہ آپ کو یہ باتیں سننا نصیب نہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ٹائم نہ بنے آپ نہ دیکھ سکیں لیکن یہ باتیں ذہن میں رکھو. اپنی ماں کی عزت کرو ماں باپ کی عزت کرو باپ کے ہاتھوں کو چوما کرو. میں تو یہ کہتا کہ ماں کے قدموں کو چومو. انشاءاللہ یہ میرا عرش والا رب دیکھ رہا ہے اسے پتا ہے کہ تم ماں کی کتنی عزت کرتا ہے. پھر وہ بھی تو ماں نے کہا کہ یا اللہ یہ اتنا میرا تابع دار تو میں کوئی بار میں عرض کرتی ہوں کہ میرے اس بیٹے کو سلطان العارفین بنا دے عارفوں کا بادشاہ بنا دے. یا اللہ میری اس بیٹے نے اتنی تابع داری کی ہے اس کو بنیوں کا سردار بنا دے. آپ پوری دنیا میں سلطان العارفین کے نام سے مشہور. آپ ہی کے ایک شگرد نے خواب دیکھا تھا. خواب یہ دیکھا کہ حضرت بستانی کی داڑھی مبارک میں لال لگے ہوئے ہیں اور وہ جگمگ اور اتنی روشنی ہو رہی چہرہ جگمگ کر رہا ہے اور روشنی ہو رہی ہے. یہ خواب انہوں نے دیکھا. صبح استاد حضور سے عرض کیا کہ سرکار میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی وہ موتی لگے ہوئے ہیں لال لگے ہوئے ہیں جگمگ کر رہی ہے. فرمایا ہاں تم نے تیرا خواب سچ ہے کہ میں نے رات کو سونے سے پہلے اپنی ماں کے پاؤں کو اپنی داڑھی کے ساتھ مار دیا. لیکن تمہیں تو غیرت ہی نہیں آتی. یہ تو بدوا دیتا ہے ماں کی بدوا سے بچنا چاہیے. ماں کی بدوا سے بچنا چاہیے. اپنے آپ کو نرم کرو. قرآن کہتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے نرم کرو. اپنے آپ کو نرم کرو ایسے جیسے بچے کے ساتھ. تم آج میں دیکھتا ہوں میں بھی دیکھتا ہوں کہ میرے جو ہے نا بیٹے اپنے بیٹوں سے اتنی محبت کرتے ہیں. میں کہتا کبھی ہم بھی تمہارے ساتھ ایسے کرتے تو تمہیں چاہیے کہ ماں باپ کی اطاعت کرو فرما برداری کرو. اور آگے رب نے فرمایا والذین آمنوا جو ایمان لایا اور عمل کیے کام کیے لندخلنہم ہم یہ لام تاکید کا نون ثقیلہ لنا کا نون ثقیلہ کہ ضرور ہم تمہیں داخل کریں گے صالحین کے ساتھ. یعنی تمہارا اجر ولیوں کے ساتھ ہوگا بیٹوں کے ساتھ بشرطے کہ ان کے ساتھ محبت. اور اگر ان کے ساتھ محبت نہیں تو پھر کیا ہوگا. جب دن رات یہی سوچنا کہ میرا فلاں جناب وہ مولوی ہے فلاں یہ تو کچھ نہیں ملے گا. صالحین کے ساتھ محبت کرو ان کے ساتھ پیار کرو علماء کرام کے ساتھ محبت کرو. کیا ہوگا لندخلنہم کہ صالحین ہم ان صالحین کے ساتھ تمہارا حشر ڈالیں گے. انبیاء کرام کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا اور اولیاء کرام کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. باقی انشاءاللہ وما علینا الا البلاغ.